فمن اضطر، جو شخص مجبور ہو جائے، ہاں جی، اضطرار مجبوری، بے چین. مجبوری کی تعریف کی حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہ جو مرنے کے قریب ہو جائے. اور ہم بولتے 3 دن کا بھوکا، یہ اب 3 دن کی ضرورت نہیں، 1 دن بھوکا رہا تو مر جا رہا ہے جی. تو بہرحال فمن اضطر، جو شخص اتنا مجبور ہو جائے بھوک کی وجہ سے، کھانے کو نہیں ملا تو مر جائے گا. اب وہ مردار جانور میں سے کھا کے زندگی بچانا چاہے تو اللہ نے فرمایا کوئی بات نہیں، اس پہ کوئی گناہ نہیں ہوگا. لیکن 2 کنڈیشن اللہ نے لگائی، غیر باغ ولا عاد، بغاوت کرنے والا نہ ہو اور حد سے تجاوز کرنے والا نہ ہو. کیا مطلب؟ بغاوت کرنے والا کا مطلب یہ ہے کہ زندگی بچانے کے واسطے مردار کا گوشت لایا تو صحیح، لیکن اس کو تیل لگا کے فرائی کر کے نمک مرچی ٹیسٹی بنا کے کھا رہا، یہ ہے بغاوت. ہاں جی، اللہ نے مجبوری میں اجازت دی تھی، انہیں اس کو ٹیسٹی بنا کے کھا رہا، یہ ہے بغاوت. اور حد سے تجاوز کا مطلب یہ ہے اتنا ہی کھائے کہ زندگی بچ جائے، پھر حلال کی تلاش میں نکلے. ہاں جی، انہیں حلق تک کھا رہا فل، اللہ نے فرمایا یہ درست نہیں اس کے لیے. 2 کنڈیشن، غیر باغ ولا عاد فلا اسم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. کیا مطلب؟ اب بعض لوگ بولتے ہیں اس کے لیے حلال ہو جاتا. یاد رکھو ایک اصول کی بات، اللہ نے جو چیزیں حلال کی ہیں قیامت تک حلال ہیں، وہ اسے کوئی حرام نہیں کر سکتا. اور جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں وہ قیامت تک حرام ہے. حرام کبھی حلال نہیں ہوتا. ہاں کوئی مجبوری سے وہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیں گا، الگ بات ہے، لیکن حرام حلال نہیں ہوتا کبھی بھی، یاد رکھو. اسی طرح سے وہ دوائیں جس میں الکوہل مکس ہے، شراب حرام ہے، تو جس دوا میں شراب شامل ہو وہ بھی حرام ہے. لیکن اگر کوئی ایسا بیمار ہے کہ اس کے علاج کے لیے ماہر ڈاکٹروں نے وہی دوا تجویز کی جو الکوہل مکس ہے، اور اس کے سوا کوئی اور دوا ہے نہیں حلال، ہے بات سمجھ میں، تو اس دوا کا استعمال کرنا اس کے لیے ٹھیک ہوگا، گناہ نہیں ہوگا. مگر غیر باغ ولا عاد، لذت لے کے نہیں اور حد سے زیادہ نہ پیے. مجبوری میں وہ دوائیں جس میں الکوہل ہوتا ہے تم لیں گے بہت کم مقدار میں. یاد رکھو شراب ایک قطرہ بھی حرام ہے، اور شراب مطلقاً حرام ہے. نشہ آئے تو بھی حرام ہے، نشہ نہ آئے تو بھی حرام ہے. کیونکہ یہ گورے انگریزاں فل رہتے، ہمیشہ پورے ہوش میں رہتے، اور پیے تو زیادہ ہوش رہتا ان کو بیٹوں کو. اب فل سردی میں گیا تھا میں، ہم 2 کوٹاں پہن رہے تو سردی رک رہی نہیں. انگریزاں سوٹر نہیں، مفلر نہیں، رائٹ پھر رہے ہو نا. میں بولا یہ جناتا ہے کیا بیٹے، ہمارے کو اتنی سردی ہو رہی ان کو کیوں نہیں ہو رہی. لوگ بولے نہیں مسا لگائے والے رہتے. تو شراب مطلقاً حرام ہے، یاد رکھو ایک قطرہ بھی حرام ہے. اور شراب نشہ آئے تو بھی حرام، نہیں آئے تو بھی. ہاں باقی جو چیزیں ہیں باقی میں شرط ہے، کل مسکرین حرام، باقی میں نشہ آئے تو حرام ہے. باقی میں نشے کی شرط، مثلا تمباکو ہے، سگریٹ ہے، گٹکا ہے، جی اگر اس میں نشہ آئے تو حرام، اور نہیں آئے تو حرام نہیں ہے، مکروہ ہے.
ایسے ہمارے جیسے اولڈ مین فل جو ہے سگریٹ نہ مارتے اس کے بغیر ان کا نہیں ہوتا ہے جی. جب تک وہ تمباکو نہیں کھانا تو کھانا ہضم ہی نہیں ہوتا ان کا. تو اگر نشہ نہ آئے تو مکروہ ہے، اور نشہ آئے تو حرام ہے. کل مسکرین حرام. لیکن شراب میں یہ شرط نہیں ہے، شراب مطلقاً حرام ہے. فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. جو بے چین ہو جائے، مجبور ہو جائے، بشرطے کہ بغاوت کرنے والا نہ ہو اور حد سے تجاوز کرنے والا نہ ہو، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. ان اللہ غفور رحیم. بے شک اللہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے.